آج بر صغیر میں درس حدیث میں جو تحقیقات علمیہ اور دلائل عقلیہ کا جو رواج عام ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے موجد حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ ہی کی ذات تھی۔ السلام علیکم سامعین، 21 جمادی الاخری اور 13 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم وقف دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری سیمینار۔ یہ ویڈیو بیان ہے مولانا شکیب صاحب دامت برکاتہم، جو وقف کے نائب محتمم ہیں، اور یہ ان کا تمہیدی خطاب ہے۔ اب ہم ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ وہاں سردست ہمیں ایک بیان موصول ہوا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا، وہ ہم آخر میں پیش کریں گے۔ وہ کوئی زیادہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے، آپ دھیان سے اس کو سن لیں گے۔ اب ہم کچھ ویڈیو پیش کریں گے اور تاریخ سے وہ چیزیں پیش کریں گے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور رہی ہیں اور جو انہیں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ آپ دھیان سے سنیں۔ تاریخ میں کوئی غلطی، کوئی چوک مجھ سے ہو جائے تو میرے نمبر 9627709014 پر لکھ کر بتا دی جائے۔ سر یہ بتلا دوں کہ یہاں اس سیمینار میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم اعلیٰ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، اس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ قاسمی، خود وقف کے سرپرست محتمم حضرت مولانا سفیان قاسمی اور دیگر اہل علم پہنچے ہیں۔ اگر اور بیانات ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی پیش کریں گے۔ بہرحال علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 26 نومبر 1875 عیسوی ہے اور 28 مئی 1933 آپ کی وفات ہے۔ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، نامور عالم دین تھے، مفسر تھے، محدث تھے اور فلسفی بھی تھے۔ 20ویں صدی کے شروع کے دور میں انہیں علم حدیث میں مہارت زبردست حافظے اور احادیث کی منفرد تشریح کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ وہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے چوتھے صدر مدرس بھی رہے ہیں۔ ان کی علمی اور مذہبی وراثت کا سلسلہ بغداد سے جا ملتا ہے۔ آج ہندوستان میں ان کا جو ورثہ ہے وہ مولانا احمد خضر شاہ کی شکل میں ہے، جو ماشاءاللہ ادارے کے محدث ہیں اور شیخ الحدیث ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو کافی اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، لیکن خاص طور سے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں انہوں نے اسلامی علوم حاصل کیے اور ان کا روحانی تعلق امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی سے تھا۔ علامہ کی جو اہم تصانیفات ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: فیض الباری علی صحیح البخاری، العرف الشریع شرح سنن ترمذی، الکلام المفصل علی صحیح مسلم اور التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ یہ چند مشہور ہیں، اور بھی کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جہاں تک سنن ترمذی کا تعلق ہے، امام ترمذی کی سنن ترمذی پر یہ ایک تفصیلی شرح ہے۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یہ کتاب نزول مسیح کے متواتر ہونے کے عقیدے پر مبنی ہے۔ خاتم النبیین، یہ کتاب ختم نبوت کے موضوع پر ہے۔ عقیدہ فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے۔ فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، یہ سورۃ الفاتحہ کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ انوار الباری، یہ ان کی ایک اور تصنیف ہے جس میں انہوں نے صحیح بخاری پر روشنی ڈالی ہے۔ بہرحال حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پایہ کے محدث تھے، بڑے عالم تھے، زاہد تھے، عابد تھے۔ میں کہ اس مشہور مقدمے کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو اس وقت بہاولپور میں چلا تھا، اور وہ مقدمہ قادیانی کے تعلق تھا۔ اس مقدمے کا پس منظر کیا ہے، یہ مقدمہ کیوں لڑا گیا، کس نے لڑا، کس نے بحث کی، علامہ وہاں کس حالت میں پہنچے، وہ پوری تفصیل آپ سنیں۔ 1926 کی بات ہے۔ احمد پور شرقیہ بہاولپور کی ایک مسلم خاتون نے بہاولپور کی ایک عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر مرزائی یعنی نعوذ باللہ قادیانی ہو چکا ہے، لہذا اس کا نکاح فسخ کیا جائے۔ اس مقدمے میں تمام مشاہیر علماء کو شہادت کے لیے عدالت میں بلایا گیا۔
جب یہ مقدمہ آخری مرحلے میں پہنچا تو شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی صادق صاحب اور تمام علماء نے استدعا کی گزارش کی کہ حضرت علامہ انور شاہ کا ایک علمی بیان عدالت میں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب ان دنوں خونی بواسیر کے سخت مریض تھے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے سفر سے بالکل روک دیا تھا۔ اسی سال حج کا بھی ارادہ تھا۔ کمزوری بہت ہو چکی تھی، لیکن جو ہی شاہ صاحب کو دعوت پہنچی آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بہاولپور سے مفتی صادق صاحب بھی خود انہیں لینے کے لیے دیوبند پہنچ گئے۔ حکیموں نے آپ کو بیماری کے پیش نظر سفر کرنے سے منع کیا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اگر قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش تھا، تجھے طلب کیا گیا تھا اور تو نہیں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر اسی راستے میں آ گئی تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ لہذا حکیموں کے روکنے کے باوجود آپ تاریخ مقدمے سے کئی دن پہلے بہاولپور پہنچ گئے اور تقریباً 25 دن تک بہاولپور میں قیام فرمایا۔ 2-4 گھنٹے نہیں، 25 دن تک بہاولپور کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا حضرات میں ڈھابیل جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا تھا کہ یکایک مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ کا ٹیلی گرام موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لیے بہاولپور آئیے۔ ایک مسلمان بچی کے تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے ارتداد اور کفر کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ ٹیلی گرام پڑھ کر میں نے پچھلی زندگی کے اعمال پر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ کون سا عمل لائے ہو، پچھلی زندگی میں کوئی عمل رکھتے ہو تو پیش کرو۔ تو سوچنے کے بعد میرے دماغ میں کوئی ایسا عمل تازہ نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ چنانچہ اس عاجز نے ڈھابیل اور حج کا سفر ملتوی کر دیا اور بہاولپور کا سفر کیا تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں اور سمجھا جاؤں اور اس عمل کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جا تو رہا ہوں حج کے لیے اور آگے سفر کروں گا مدینہ منورہ کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیے۔ قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ ضرورت وہاں تھی اور یہاں گیا، ضرورت تو تیری بہاولپور میں تھی اور تو یہاں گیا، تو میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت اور منصب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بہاولپور جاؤں گا۔ بہت ضعیف اور علیل ہوں، بیمار ہوں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے ہی، شاید یہی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر عدالت میں پیش ہوں۔ ممکن ہے یہ نیکی میرے لیے توش آخرت بن جائے۔ اس پر لوگ دھاڑے مارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھر فرمانے لگے ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اپنی گلی و محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے، جبکہ ہم حق غلامی و امتی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تحفظ نہ کیا یا نہ کر سکے تو ہم مجرم ہوں گے اور ایک کتے سے بھی بدتر کہلوائیں گے۔ اور آگے سنیے، وہاں جو عدالت میں جج تھے ان کا نام تھا محمد اکبر، وہ شاہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کو عدالت میں کرسی مہیا کی گئی اور حضرت شاہ صاحب کا آخری مار کا آرا بیان ہوا اور قادیانوں کی طرف سے ان پر جرح ہوتی رہی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے رہے۔ آپ کے مد مقابل قادیانیوں کی طرف سے مشہور مرزائی مبلغ و مناظر جلال الدین شمس تھا۔ آپ نے اس پر خوب جرح کی، مگر وہ کمال ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا رہا اور ہر بات پر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہا۔ اس پر شاہ صاحب نے نہایت جلال میں آ گئے اور ان پر ایک عجیب و غریب وجہ طاری ہو گیا۔ آپ نے مرزائی مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جلال الدین، اگر اب بھی تمہیں مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک ہے تو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، میں تمہیں بھری عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اس پر جلال الدین شمس پر سخت طاری ہو گیا، وہ کچھ نہ بول سکا۔ بعد ازاں عدالت سے فراغت کے بعد ایک مرید نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت آج آپ نے عدالت میں بہت بڑی بات کہہ دی، اگر مرزائی مبلغ آپ سے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھانے کو کہہ دیتا تو آپ کیا کرتے؟
اس پر شاہ صاحب نے فرمایا بالکل دکھا دیتا. سنا حضرت نے فرمایا بالکل دکھا دیتا، کیونکہ مجھے 1000% یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ اسے دوسروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ یہ مقدس کام اخلاص محبت سے کیا جائے، تب دنیا و جہان کی تمام کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی. بہرحال یہ میں نے تاریخ کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس میں کچھ چوک ہو گئی ہو تو میرے نمبر 96 27 70 90 14 پر لکھ کر یا فون کر کے بتایا جا سکتا ہے. یہ سیمینار دارالعلوم وقف پہ آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا. ہمیں جیسے جیسے مزید رپورٹ اور مزید بیانات ملتے جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو مطلع کرتے رہیں گے. اور یہ ایک بڑا پروگرام ہے اور یہ ایک تاریخی پروگرام ہے. رحمان صاحب کو یہ خیال ہوا کہ اب یہ شادی کے لیے چلے جائیں گے یہاں سے کشمیر، اور حضرت کے نہیں جاتے تھے کہ اگر کشمیر چلے گئے تو پھر آنا مشکل ہے. اس لیے بہت سمجھدار آدمی تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب، بہت دبلے پتلے. میں نے اپنے اساتذہ سنا ہے فرمایا کرتے تھے کہ سر سے انگوٹھے تک عقل ہی عقل تھی اس وقت کے اندر. انہوں نے ایسے ماحول کو پیدا کیا کہ شادی یہاں کر دی جائے، ان کی اور شادی کر دی. بس پھر شاہ صاحب یہیں کے رہ گئے آخر تک، پھر جا نہیں سکے یہاں سے. اور جب صبح کو پہلی رات گزار کے آئے تو صبح کو فرمایا بھائی عالم نسواں بھی عجیب عالم. اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے اساتذہ کے ساتھ میدان محشر میں ان کو رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی میں کچھ اور کہتا، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. آخر دعوانا